شعبان معظم کی جو خاص رات اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے، یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس میں رحمت کی برسات ہے، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، ظاہر ہے عمر زیادہ ہو تو بندہ اچھے کام کرنے والا ہو تو وہ سبقت لے جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص جس کی عمر 100 سال ہے، اب وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے، برائی سے بچتا بھی ہے، دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، ہر وقت زبان پر ذکر الہی کا جاری رہنا، تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رب کے قریب تو اللہ کی رحمت کے بھی قریب، جب اللہ کی رحمت کے قریب تو جنت کے قریب، جنتیوں والے اعمال۔ تو 100 سال بندہ یہ کام کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے، برائی سے بچتا رہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جس کی عمر 60 سال ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، نیکی کرنا، برائی سے بچنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا۔ اب دونوں کی عمر میں فرق ہے 40 سال کا۔ اب وہ جو 40 سال بیچ میں آ گئے ہیں وہ تو اس شخص کے لیے بونس ہیں جو 100 سال والا ہے۔ تو عمر کا زیادہ ہونا اور پھر بندہ نیکی پر بھی استقامت اختیار کرتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور کی امت پہ کرم فرمایا ہے، اگرچہ عمریں کم ہیں لیکن اللہ نے کچھ ایسی راتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں کہ جن میں عبادت کرنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں سے بندہ سبقت لے جاتا ہے جو پچھلی امتوں والے ہیں اور طویل عمر والے ہیں۔ اللہ نے حضور کی امت پہ کرم فرمایا ہے اور یہ راتوں کے تحفے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب بدبختی پھر اس شخص کی ہے کہ جو ان راتوں کو بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے اور اللہ کی جانب رجوع نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اس حوالے سے بار بار ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ حضرات محترم، توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی جانب لوٹ آنا۔
नेकियों की तरफ लौट आना, गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ देना, अपनी माजी वाली गलतियों पर शर्मिंदा होना और उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना, या अल्लाह मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं एतराफ करता हूं, तेरा गुनाहगार बंदा हूं, लेकिन या अल्लाह मुझे पता है तू बख्शनहार है, तेरा नाम गफ्फार है, तेरा नाम सत्तार है, तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में इस तरह से गिड़गिड़ाता है, माफी नामे पेश करता है, वो करीम करम फरमाता है, अपने बंदे को माफ फरमाता है। क्योंकि मियां साहब ने अपने अशार के अंदर हमें ये बताया, वो अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं कि रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा जेक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जासी मेरा। हज़रात मोहतरम, एक रहमत का कतरा बख्शिश के लिए काफी है। जब वो गुनाहों पे फिरता है तो फिर सारे गुनाह अल्लाह मिटा देता है, बंदे को नेक बना देता है, अपनी जानिब रुजू फरमा देता है, बंदे पे मेहरबानी और करम नवाजी की निगाह डाल देता है। इसलिए मेरे भाई, ये अल्लाह का करम है। बार बार ये रातें आती हैं हमें जगाने के लिए कि आज की रात आपने नहीं सोना। हर रात जो आराम करते हो, गफलत की नींद सोते हो, आज की रात उस जात के नाम, जो जात वहदहू ला शरीक है, सारी कायनात को बनाने वाला है। ऐ बंदे, इस नियत से उसकी बारगाह में झुक तो सही। जो बंदा झुक गया, कम उथे ही मुक गया। अल्लाहु अकबर। तौबा का मतलब क्या है? रुजू करना उस बारगाह में। सबसे पहली बात, अपनी गलती का एतराफ, अपनी गलती का एतराफ। या अल्लाह, मैं मुजरिम, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं, मुझे कोई और दर मिला ही नहीं। अगर किसी के सामने मैं अपने गुनाहों को रख दूं, ना सिर्फ मुझसे वो नफरत करे, बल्कि मुझे कभी देखे ना। या अल्लाह, तू इतना सत्तार है, मेरे ऐबों पे पर्दे डालने वाला है। आज भी मैं तेरी बारगाह में आया हूं, मैंने ये भी गुनाह किया, मैंने वो भी गुनाह किया, गुनाहों से भरपूर तेरी बारगाह में तेरा बंदा आ गया है। अब एतराफ कर रहा है, मैं तेरा मुजरिम, तू मेरा आका, करम नवाजी फरमा। अब बंदा तेरी बारगाह में आ गया है। सबसे पहली बात, अपने गुनाहों का एतराफ। दूसरी बात, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी। या अल्लाह, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, मुझे पता है मेरे इतने गुनाह हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह फरमाता है, अगर बंदा मेरी बारगाह में जमीन के बराबर गुनाह लेकर आता है
تو فرمایا رجوع کرتا ہے، روتا ہے میری بارگاہ میں، توبہ کرتا ہے، اگر اس کے گناہ زمین کے برابر ہوں تو فرمایا میری رحمت اس کے ساتھ زمین کے برابر رحمت والا معاملہ کرتی ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا اگر آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو میری رحمت آسمان کے برابر اس پر نظر کرم فرماتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے، اس کو پاک فرماتی ہے۔ اب بھی بندہ نہ سمجھے وہ کتنا کریم ہے، اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ فضل تیرے تیرے آس کریمہ اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخشی خطا جو ہوئی، رحمت دا می پاک خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا یاس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔